نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قرآن ود عزیز الاقبال میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے رجب، حرمت والا مہینہ۔ رجب میں نیکی کے کون سے کام انجام دیے جا سکتے ہیں؟ وہ تمام نیک اعمال جو دوسرے مہینوں میں انجام دیے جاتے ہیں رجب میں بھی انجام دیے جا سکتے ہیں، یعنی نفل نمازیں، ذکر، صدقات، تلاوت، عمرہ، سوموار، جمعرات اور ایام بیض کے روزے اور قضا روزے، لیکن کسی عبادت کو دن اور وقت کے تعین کے ساتھ کسی مخصوص طریقے پر ادا نہیں کر سکتے۔ سورہ الحج آیت 32 کی ٹرانسلیشن کچھ اس طرح سے ہے، یہ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً وہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ سیدنا ابن عباس کا قول ہے، حرمت اور عظمت والے مہینوں میں گناہ اور عمل صالحہ کا اجر و ثواب دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ ان مہینوں کی حرمت کا تقاضا ہے کہ ان میں فتنہ، فساد، ظلم اور نافرمانی کے کاموں سے بچا جائے۔ حرمت والے، عظمت والے مہینوں کی تعظیم۔ سورہ الحج کی آیت 30 کی ٹرانسلیشن کچھ اس طرح سے ہے، یہ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے۔ حرمت والے مہینوں کی فضیلت اور فوقیت کے بارے میں رب العزت نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد کتاب اللہ میں 12 مہینے ہیں۔ جس دن سے اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ سورہ التوبہ کی آیت 32 کی ٹرانسلیشن تھی یہ۔ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے، جن میں سے 4 حرمت والے، ذوالحجہ، ذوالقعدہ، رجب اور محرم۔